اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مستعلیہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی حروف حلقی کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی، حلق کے 3 مخارج ہیں، حلق کے حروف حلقی 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی، کل میں نے مستعلیہ بتایا تھا، آج ہے حروف حلقی، اور حروف حلقی 6 حرف ہیں، ٹھیک ہے، 6 حرف ہیں، سن لیجئے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی یعنی کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ ہمارے حلق سے 6 حروف ہیں جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں، ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں۔ حلق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جہاں پہ ہماری زبان کا اینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ہمارا حلق شروع ہوتا ہے، ہمارا گردن یا گلا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے ادنائے حلق، ٹھیک ہے، سب سے اوپری حصہ ہے ادنائے حلق، ٹھیک ہے۔ درمیانی حصہ ہے وسطی حلق، اور سب سے نچلا اور آخری حصہ ہے اقصائے حلق۔ یہ میں اپنی گردن کے 3 حصے کر کے پھر آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ گردن کے 3 حصے ہوتے ہیں، سب سے نیچے آخر پہ چلے جائیں تو وہ اقصائے حلق ہے، نچلا حصہ، ٹھیک ہے۔ آج میں آپ کو صرف اس حصے کے بارے میں بتاؤں گی جو ہمارے سینے کے پاس ہے، آخر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بتائیں گے اقصائے حلق، نچلے حصہ۔ اقصائے حلق نچلا حصہ سینے کی طرف ہوتا ہے۔ آج صرف ہم اقصائے حلق کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، آج ہم صرف اقصائے حلق کی بات کریں گے۔ اقصائے حلق میں صرف 2 حروف ہوتے ہیں، اقصائے حلق سے صرف 2 حروف نکلتے ہیں، وہ ہیں حمزہ اور ہا۔ آج ہم صرف حمزہ اور ہا کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اقصائے حلق یہ نیچے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے اور اس سے صرف 2 حروف نکلتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ آج ہم صرف حمزہ اور ہا پر فوکس کریں گے۔ سب سے پہلے حمزہ کو لے لیتے ہیں، سب سے پہلے حمزہ، پہلا حروف حلقی ہے حمزہ۔ حمزہ کی پہچان سب سے پہلے آپ کو یہ کرنی پڑے گی، جو اردو زبان میں ہم جس کو الف کہتے ہیں، الف، ٹھیک ہے، تختی اول میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا الف با، ٹھیک ہے، جو الف تھا یہاں پہ الف تھا، کیوں الف تھا؟ کیونکہ اس کے اوپر زیر زبر پیش کوئی حرکت نہیں تھی، جزم نہیں تھی، وہ الف تھا۔ لیکن اگر کسی الف کے اوپر زیر زبر پیش، ٹھیک ہے، ساکن جزم آ جاتا ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر متحرک ہے، آسان الفاظ میں اگر کوئی الف متحرک ہے تو وہ حمزہ ہے، چاہے اس کے اوپر جزم ہی کیوں نہ ہو۔ جزم کہتے ہیں چھوٹے سے دال کی مانند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر چھوٹا سا دال ڈالیں تو وہ ساکن حرف بھی کہلاتا ہے اور وہ جزم بھی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم حمزہ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس کو قرآن پاک میں براہ راست الف نہیں بولتے، ہم اس کو حمزہ بولتے ہیں۔ جیسے ہم سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اس کو پڑھیں گے تو سورۃ الفاتحہ میں جو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، الحمد، آ کی جو آواز ہے وہ الف کی آواز نہیں، وہ حمزہ کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ میں کی آواز ہے، جو آواز ہے وہ حمزہ ہے، وہ الف کی آواز نہیں ہے، وہ حمزہ کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ادائیگی جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ہوتی ہے۔ ابھی ہم صرف حمزہ کی بات کر رہے ہیں۔ حروف حلقی کا سب سے پہلا ورڈ ہے حمزہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ کے پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ جس کے اوپر حرکت ہو، جو متحرک الف ہو یا جزم اس کے اوپر ہو، زیر زبر پیش ہو، جزم ہو، وہ حمزہ ہوتا ہے، وہ الف نہیں ہوتا۔ سمپل سی بات سمجھ لیں، جتنی باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں اس میں اہم بات ہے الف ڈال لیں، خالی الف ڈال لیں، اس کے اوپر زیر زبر پیش کر لیں، اس کے اوپر جزم کر لیں تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے. اب حمزہ کے متعلق اب دوسری بات جان لیں، وہ ہے حمزہ ساکنہ. ٹھیک ہے، آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا حمزہ ساکنہ قرآن پاک میں تقریباً 1150 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اب 1150 مرتبہ آیا ہے تو وہ ضرور بالضرور ہر صفحے پہ ایک آدھی مرتبہ ضرور آیا ہوگا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ بھی آیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب میں اس کی پہچان آپ کو کرواتی ہوں کہ الف لکھ لیں، اس کے اوپر حمزہ ڈال لیں، واؤ لکھ لیں، اس کے اوپر حمزہ ڈال لیں، الف لکھ کے اوپر حمزہ ڈال کے حمزہ کے اوپر بھی جزم کر لیں، واؤ کر لیں، واؤ کے اوپر حمزہ ڈال کے اس کے اوپر بھی جزم کر لیں، یا ڈال کے یا کے اوپر حمزہ ڈال کے اس کے اوپر بھی کر لیں. ٹھیک ہے، یہ 1 2 3 4 5 ایسے لفظ ہیں. الف، الف کے اوپر حمزہ، واؤ، واؤ کے اوپر حمزہ، پھر الف، الف کے اوپر حمزہ ڈال کے حمزہ کے اوپر بھی جزم. ٹھیک ہے، واؤ کے اوپر حمزہ ڈال کے اس کے اوپر بھی جزم، اور یا کے اوپر حمزہ ڈال کے اس کے اوپر بھی جزم کر لیں. یہ تمام کی تمام صورتیں حمزہ ساکنہ کی ہیں. آپ تجوید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے تجوید کی ہے، کوئی آپ سے پوچھے آپ کو پتہ ہے حمزہ ساکنہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے تجوید کی ہے، الحمدللہ بڑی اچھی کر رہی ہیں. انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی ادائیگی بھی بہترین کریں گی انشاءاللہ. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے بتاؤ بھائی آپ نے کورس کیا ہے تجوید کا، بتاؤ حمزہ ساکنہ کیا ہوتا ہے، تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا حمزہ ساکنہ کا تو پھر ہماری ایسی تجوید کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے، اس کو مشکل نہیں سمجھیں. آپ 1 دن 2 دن اس پہ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آسان بات کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہی سب سے آسان باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. جب آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی یہ بہت آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، دیکھیں حمزہ کی بات ہو رہی تھی. اب میں نے آپ کو پہچان تو اس کی کروائی ہے کہ حمزہ یہ والا ہے، حمزہ یہ والا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی. اس کی ادائیگی کرتے وقت اس کی ادائیگی میں جھٹکا آتا ہے. حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. جیسے سورۃ الفیل عموماً ہر مسلمان بندے کو یاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُولٍ. ٹھیک ہے، كَعَصْفٍ مَأْکُول، جو ہم نے مَأْکُول کیا ہے یہ میم کے ساتھ الف ملا کر لکھا ہوا ہے، جیسے ہم اردو میں ماں لکھتے ہیں، ماں میم الف ماں. اب میم کے آگے جو الف ہے، الف کے اوپر حمزہ آیا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کے اوپر حمزہ آیا ہے تو ہم نے اس کو ما پڑھا، ما، اس کو ہم نے معقول نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، اگر کسی کو تجوید کا نہیں پتا تو وہ اس کو معقول ہی پڑھے گا. ٹھیک ہے، معقول نہیں پڑھنا. یہ لفظ ہے معقول، کاسف معقول. ٹھیک ہے، اچھا جھٹکا دینا ہے، پڑھنے والے کو بھی محسوس ہو ما پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم خالی اس کو معقول پڑھتے ہیں لیکن معقول نہیں پڑھتے، معقول پڑھتے ہیں. یا امر، یا امر. ٹھیک ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. یا کلونا، یا کلونا. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں جب یہ حمزہ جب بھی قرآن پاک میں آتا ہے نا یہ کسی نہ کسی لفظ کے اوپر آتا ہے. یہ یا کے اوپر حمزہ ڈالا جاتا ہے، واؤ کے اوپر حمزہ ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ کی جو اصلی شکل ہے، ایک تو الف کے اوپر زیر زبر پیش کر کے حمزہ ہوتا ہے نا، لیکن جو حمزہ کی اصلی شکل ہے وہ ہمیشہ یا واؤ کے اوپر ہی آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں فار ایگزامپل آپ کو سمجھانے لگی ہوں کہ حمزہ کے پاؤں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ کہیں بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے قرآن پاک میں واؤ اور یا دیا گیا ہے کرسی کی نسبت. ٹھیک ہے، اس کو سپورٹ دی گئی ہے، حمزہ کو سپورٹ دی گئی ہے، یا اور واؤ کے اوپر حمزہ کو رکھا گیا ہے سپورٹ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ خالی حمزہ کہیں بھی نہیں آ سکتا تھا، اس لیے جیسے جیتا. ٹھیک ہے، حمزہ کی مثال لے لیں، جیتا، شیتا، یؤمنون. ٹھیک ہے، اب واؤ کی مثال میں آپ کو دے رہی تھی.
جب واو کے اوپر حمزہ ہے تو دیکھیں یو یا واو ڈال کے واو کے اوپر حمزہ ہے اور یہ ہو گیا یو یو مینون. ٹھیک ہے، نارمل بندہ اس کو یو مینون پڑھے گا، یو مینون، لیکن یہ یو مینون نہیں ہے. جب واو کے اوپر حمزہ ہے تو واو کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا جیسے یو. ٹھیک ہے، یہ واو نہیں ہے، یہ بات آپ ذرا دھیان کیجئے، یہ واو نہیں ہے. جب واو کے اوپر حمزہ آیا ہے تو وہ صرف حمزہ ہی ہے. واو یہاں پر بطور سپورٹ کے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ کو سپورٹ دی گئی ہے، یہاں واو نہیں ہے. یؤمنون، مؤمنین. ٹھیک ہے، مؤمنین. یہ بات سمجھ لیں کہ چاہے حمزہ ساکن ہو یا حمزہ متحرک ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں حمزہ کی آواز حلق سے ہی نکلے گی. ٹھیک ہے، حمزہ کی تفصیل آپ کو بتائی ہے میں نے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ ہا کے بارے میں جان لیجیے. حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے، یہ دونوں حرف ہیں جو اقصائے حلق سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، اقصائے حلق کو جان لیں. اقصائے حلق سینے والی سائیڈ کی طرف، جو جہاں پہ ہمارا حلق ہے، ہماری گردن کا اینڈ ہے، ٹھیک ہے، سینے کی طرف. کہ جب ہا کی ادائیگی کریں گے نا تو ہمارا سینے کی طرف سے وائبریٹ ہوگا. ٹھیک ہے، سینے کی طرف وائبریٹ ہوگا جیسے ہا ہا ہا، ہمارا سینہ وائبریٹ کرے گا نیچے سے. اب جب ہم نے ہا کا مخرج جاننا ہے تو ہم ہا کو الف کے ساتھ ملا لیتے ہیں. حمزہ ہا زبر آہ، دیکھیں آہ. ہاں، ہا کی بھاری آواز ہے. ٹھیک ہے، آواز ہا کی آواز بھاری لگتی ہے جیسے ذہب یہدی مہتدین. ٹھیک ہے، اہدینا. تو اس کی ادائیگی میں یہ خیال کیجئے گا کہ ہا اور ہا ان دونوں میں فرق کرنا ہے. ہا اور ہا جب ہم ان دونوں کو فرق کے بغیر پڑھیں گے تو دیکھیں معنی میں بھی تبدیلی آ جائے گی. اس قرآن پاک کی ادائیگی میں معنی بھی چینج ہو جائیں گے تو ثواب تو شاید مشکل ہے، گناہ ہو سکتا ہے اس سے. ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اس کا خیال کرنا ہے، ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے. اس کا کسی بھی لفظ کا مخرج جاننے کے لیے آپ کو ہا کے ساتھ یا کسی بھی لفظ کے ساتھ پیچھے اعراب کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، جو ہا کا پیچھے اگر ہم حمزہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہا کے پیچھے حمزہ لگا کے زبر کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں حمزہ ہا زبر آہ. ٹھیک ہے، آہ جو ہا نکلتا ہے یہ وائبریٹ سینہ کرتا ہے تو سمجھیں ہا بالکل رائٹ ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا حمزہ اور ہا تھا. ٹھیک ہے، حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا. ٹھیک ہے، یہ 6 حروف ہلکی ہیں. آج کا ہمارا لیسن جو تھا وہ حمزہ اور ہا کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی ان کی. تو کل انشاءاللہ جو ایک جو ہے وہ حلق کی ایک حصے کی بات ہوئی ہے، باقی 2 کی انشاءاللہ کل کریں گے. ٹھیک ہے، آج ہمارا اقصائے حلق تھا. ادنائے حلق اور وسطی حلق انشاءاللہ کل کے لیسن میں آپ کو وسطی حلق کے بارے میں بتایا جائے گا. کون سے 2 حروف ہیں جو وسطی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کے درمیان سے، ہماری گردن کے درمیان سے کون سے حرف ادا ہوں گے. تو نماز کا میں نے آپ کو ثنا کمپلیٹ کروا دی تھی کل. ٹھیک ہے، اگر کسی نے مس کی ہے تو وہ لنک پہ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہے، وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ ہے. آج ہماری سورۃ الفاتحہ شروع ہوگی تو دھیان سے سنیے گا. ہماری نماز بہترین ہوگی تو انشاءاللہ نماز ہی ہے جو اگر بہترین ہو جائے تو کامیابی ہی کامیابی ہے انشاءاللہ دنیا و آخرت میں. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا کامیابی اور کیا ناکامی. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد الحمد. آپ نے اس میں خیال کرنا ہے کہ الحمد نہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے، لام کو توڑا نہیں جائے گا،
لام کے اوپر کلکلا نہیں ہوگا، آواز ہلنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. الحمد، الحمد، ال نہیں پڑھا جائے گا، لام کو توڑا نہیں جائے گا. الحمد، اور دو نہیں کرنا، ٹھیک ہے. دال کو لمبا نہیں کرنا. لفظ ہے الحمد، الحمد، ٹھیک ہے. ہم دو بھی نہیں کرنا، میم کے اوپر بھی آواز کو نہیں توڑنا. اس کی پریکٹس کریں، میرے پیچھے ریوائز کریں. الحمد، الحمد للہ، ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھیں للہ. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ لام جو عارضی موٹے ہوتے ہیں، یہاں پہ جو اللہ کا لام ہے للہ، للہ، یہ لام باریک ہے. اللہ کا لام یہاں پہ باریک ہے کیونکہ اللہ کے لام کے پیچھے والے لام کے ساتھ زیر ہے. للہ، الحمد للہ رب رب، ٹھیک ہے. را کو ایک ہی را پڑھنا ہے، اس کو ر نہیں کرنا، ٹھیک ہے. رب رب العالمین، ٹھیک ہے. رب بل بل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. بل رب رب نہیں پڑھنا، یہ پڑھا جائے گا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے. عالمین، میم ناک میں آواز مین کی نہیں جانی چاہیے. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن، الرحمن، الرح، ٹھیک ہے. ہاں کو بڑا پیارا ادا کرنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے. الرحمن، اور ماں ناک میں آواز نہ جائے. الرحمن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم، الرحیم، ہیم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. ناک میں آواز لے جانے سے بچنا ہے، بہت زیادہ بچنا ہے. الرحمن الرحیم، مالکی، مالکی، اس کو مالکی، 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 کسی بھی صورت سے بچانا ہے. لفظ ہے مالکی، ریوائز کریں. مالکی، مالکی، مالکی یوم الدین، یوم الدین، ٹھیک ہے. یوم، یوم الدین، ٹھیک ہے. دین، یوم الدین نہیں پڑھنا، ناک میں آواز اس کے بھی نہیں جائے. یوم الدین، مالکی یوم الدین. یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ابھی انٹر ہو رہے ہیں آپ لوگ دیکھ لیجئے. اب جو ہے اس میں جو میسج کا آپشن ہے وہاں پہ میں نے لنک دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد یہ کلاس اپلوڈ ہو جائے گا، اس کا ویڈیو یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے. وہاں سے دیکھ کے اس کو ریوائز کریں. یہ صرف سر بیزی ہیں اس وجہ سے، ورنہ آپ کی کلاس اچھی سی پراپر طریقے سے ہوا کرے گی. آپ اس کلاس کو مس نہیں کریں، اس میں بہت اہم باتیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ نے مجھے سنانی بھی ہیں، آج نہیں تو کل یہ لیسن میں نے آپ سے سننا بھی ہے. یہ مت سوچیے گا کہ سنا اور نکال دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پرائز والا سسٹم بھی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو جتنے آج اسٹوڈنٹس نے کلاس مس کی ہے وہ لنک پہ دیکھیں، لنک پہ جا کے آپ آج کی کلاس نکالیں گے اور لیسن دیکھیں گے اور یاد کریں گے اس کو، ٹھیک ہے. آج ہم نے آپ کو بتایا ہے حروف ہلکی، حمزہ اور ہاء کے بارے میں، اور نماز ہے آپ کی الحمد، سورۃ الفاتحہ سے الحمد سے
یہ آپ لوگ اپنے مائک کلوز کر لیا کریں، آف کر لیا کریں، اپنے مائک آف کر لیا کریں